السلام علیکم دوستوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں آج ہم بات کریں گے ارطغرل ڈرامے کے سیزن 2 کی 17ویں ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو دوستوں چلو آج کی اس ایپیسوڈ کے متعلق متوجہ ہوتے ہیں۔ تو دوستوں اس ایپیسوڈ میں یہ ہوتا ہے کہ ارطغرل، روشان اور نور گل غنی کی غار میں موجود ہوتے ہیں۔ روشان اٹھ کے ارطغرل کے پاس بیٹھتا ہے تو ارطغرل کہتا ہے کہ روشان خیریت ہے؟ کیا بات ہے؟ تو روشان کہتا ہے کہ غنی کی موجودگی میں آپ سے بات نہیں کر سکا۔ میں آپ سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتا تھا کہ آپ کا اور گلداروں کا جھگڑا۔ تو ارطغرل کہتا ہے کہ قبیلے کے حالات اب کیسے ہیں؟ تو روشان کہتا ہے کہ سب کو پتہ لگ گیا ہے، تو سب دیکھ رہے ہیں کہ اب کیا ہوگا۔ تو نور گل کہتا ہے کہ تیمور کو اپنے دشمنوں کی پہچان نہیں، وہ خطروں کی طرف جا رہا ہے، وہ سب کے سامنے ہمیں دھمکیاں دیتا ہے۔ تو ارطغرل کہتا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے منگولوں کو روکنا ہے۔ پھر کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم کل قبیلے میں جائے عبد الرحمن کو چھڑانے، اسے آزاد کرائیں گے اور نکل جائیں گے۔ دوسری طرف قبیلے میں حمزہ اپنے خیمے میں اپنے سپاہیوں کو ورگلا رہا ہوتا ہے۔ حمزہ اور اس کا دوست کامران ملے ہوتے ہیں۔ حمزہ ان سے کہتا ہے کہ ہم سب زبردست لڑیں، جس کی وجہ سے ارطغرل اور گلداروں کو عزت اور عظمت ملی۔ ارطغرل صاحب نے ہمیں کئی جنگوں میں لڑوایا، آپ میں سے کوئی ہے جو ہمیں نقصان سے بچائے؟ یہ اب قبیلوں کے لیے ایک مذاق بن کر رہ گئے ہیں۔ اب ہمیں اکٹھا ہو کر کام کرنا چاہیے، نہ کہ ہمیں اکیلا لڑنا چاہیے۔ اور آپ اس جنگ کے اس مئی کے بہترین جنگجو ہیں، آپ اس مٹی کے بہترین جنگجو ہیں۔ آپ لوگوں کی شہرت چنگیز خان کے بیٹے اکتائی خان تک پہنچ گئی ہے اور انہوں نے آپ کے لیے کچھ سونا بھیجا ہے جو آپ نے پوری زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا۔ اور اب تم اس معاملے پر غور کرو جو میں کہہ رہا ہوں۔ جو میرے ساتھ ہیں انہیں سونا ملے گا اور وہ دنیا کو بتائیں گے کہ اصل جنگجو کون ہے۔ ادھر تیمور گلداروں کے خیمے میں پہنچ جاتا ہے اور گلداروں کو کہتا ہے کہ بھائی قبیلے کا مستقبل ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ اگر ہم اکٹھے کام کرتے ہیں تو ہمیں برے وقت کا سامنا کر پائیں گے۔ پھر تیمور کہتا ہے کہ سب سے پہلے اپنے گھر میں سکون رکھو۔ اگر گھر میں سکون نہیں ہوگا تو پھر آپ گھوڑے پر بھی بے سکونے ہوگے۔ ادھر ارطغرل غنی کی غار میں سویا ہوتا ہے تو ارطغرل خواب میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ابن عربی انہیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ارطغرل یہ سوئی ہوئی سلطنت کتنے عرصے تک قائم رہے گی۔ ارطغرل ایک دم جاگ جاتا ہے اور خود سے کہتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر ارطغرل کہتے ہیں کہ یا اللہ میری مدد کرو۔ ادھر سارے سپاہی پہاڑ پر آ جاتے ہیں تو کامران ان سے کہتا ہے کہ بس ادھر ہی رک جاؤ۔ اسی وقت حمزہ ان کے پاس آتا ہے اور گھوڑا کھڑا کر کے گھوڑے سے اتر جاتا ہے اور پھر ان سے کہتا ہے تم سب حقیقی بہادر ہو، یہاں آ کر تم لوگوں نے یہ بات ثابت کر دی۔ وہ جو اپنے آپ کو سردار کہتے ہیں لیکن اپنے سپاہیوں کو نہیں سنبھال سکتے، کئی قبیلے کی عورتیں اور بچے تم لوگوں کی حفاظت میں ہوں گے۔ میرے خیال میں کامران نے آپ کو بتایا ہوگا کہ اکتائی خان کونیا تک بھی نہیں رکے گا، وہ قسطنطنیہ کو بھی حاصل کرے گا اور پھر وہ یورپ کی طرف بڑھے گا۔ اب آپ کیا ایسا جنگجو بننا چاہتے ہیں جو خوشحالی کے ساتھ ہو؟ پھر وہ سب سپاہیوں کے ہاتھوں پر اشرفیہ ڈالتا ہے اور کہتا ہے جیسے کہ میں نے آپ سے کہا، یہاں آ کر تم لوگوں نے ثابت کر دیا کہ تم حقیقی جنگجو ہو اور تم لوگ اس کے حقیقی حقدار ہو۔ پھر حمزہ کہتا ہے کہ تم لوگ اس سے بھی زیادہ کے لیے لڑنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ صرف ایک سپاہی خاموش کھڑا ہوتا ہے اور باقی سب کہتے ہیں کہ ہم سب تمہارے ساتھ ہیں اور اس کی خواہ میں ہاں ملاتے ہیں۔ تو حمزہ کہتا ہے کہ تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ کہتا ہے میں تمہارے ساتھ شامل نہیں ہو سکتا، میں سلیمان شاہ اور ان کے قبیلے اور اپنی روایات سے دھوکہ نہیں کر سکا۔ تو وہ اس کے اوپر اشرفیہ پھینک کر چلا جاتا ہے
اور پھر حمزہ پیچھے سے ایک تیر مار کر اسے مار دیتا ہے۔ اسے مار کر سب وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ منگول قبیلے میں تنگوت نایان سے کہتا ہے کہ سردار کام ہو گیا، تاجر کو مارنے والا۔ ابھی تاجر زمین پر مردہ حالت میں پڑا ہوا ہے۔ نایان کہتا ہے بہت زبردست۔ دوسری طرف آئمہ خاتون گلداروں کے خیمے میں آتی ہے۔ آگے گلداروں سویا ہوتا ہے تو آئمہ خاتون اسے آواز لگاتی ہے تو گلداروں جاگ جاتا ہے۔ آئمہ خاتون اسے کہتی ہے کہ جلدی سے اٹھو تو گلداروں کہتا ہے امی جان کیا ہوا ہے؟ آئمہ خاتون کہتی ہے کہ جلدی جاؤ اور کام والی جگہ سے اپنی بیوی کو لے کر آؤ۔ تو گلداروں کہتے ہیں کہ امی جان میں شہناز کے ساتھ مزید گزارا نہیں کر سکتا، اس نے ارطغرل کے ساتھ جھگڑے کا ذمہ دار مجھے ٹھہرایا ہے۔ تب آئمہ خاتون کہتی ہے اس لیے تم نے اس کو مارا، تم نے اس کو بہت بری طرح سے مارا۔ تو گلداروں کہتے ہیں کہ یہ میں نے ٹھیک نہیں کیا۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ ایک مرد کے لیے مناسب نہیں۔ تو آئمہ خاتون کہتی ہے کہ بیٹا تم ایک سردار ہو، اگر تمہارا یہی حال رہا، تمہارا یہی برتاؤ رہا تو باقی لوگ کیا کہیں گے؟ اور تم نے ہماری روایات کی توہین کی ہے، ہمارے رسم و رواج نے عورت پر ہاتھ اٹھانا نہیں سکھایا۔ اب جاؤ اور اپنی بیوی کو واپس لے کر آؤ۔ تو گلداروں پوچھتے ہیں کہ ارطغرل؟ تو آئمہ خاتون کہتی ہے کہ جب تک یہ غلیظ جنگ ختم نہیں ہوتی، میں نے ارطغرل اور اس کے ساتھیوں کو قبیلہ بدر کر دیا ہے، بات وہاں تک نہیں پہنچے گی، تمہیں زیادہ محتاط ہونا چاہیے۔ اب اٹھو، لڑکی کل شام سے سنجیدہ ہے اور تمہیں اس کے بارے میں فیصلہ کرنا ہوگا اور فیصلہ جلدی سے کرنا ہوگا۔ اس کے دل کو یوں تو توڑ کر تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ادھر ارطغرل، روشان اور نورگل ایک میدان میں بیٹھے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو روشان پوچھتا ہے کہ غنی ابھی تک واپس نہیں آئے؟ تو ارطغرل کہتا ہے کہ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ وہ منگولوں کی معلومات لینے گیا ہے اور وہ معلومات لے کر ہی واپس آئے گا۔ تو نورگل کہتا ہے کہ وہ کہاں سے اور کس سے معلومات حاصل کرے گا؟ تو ارطغرل کہتا ہے کہ وہ ان پہاڑوں کا بیڑیا ہے، تم فکر نہ کرو، اور اپنی تلوار نکال کر زمین میں گاڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نورگل چلو کھڑے ہو جاؤ۔ نورگل کے کھڑے ہونے پر ارطغرل تلوار بائیں ہاتھ سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے اور نورگل بھی اپنا کلارا لے کر آگے آ جاتا ہے۔ ارطغرل تلوار نکال کر کہتا ہے کہ آ جاؤ سپاہی، اور ارطغرل اس پر وار کرتا ہے، لیکن چونکہ ارطغرل کا ہاتھ زخمی ہوتا ہے جس کی وجہ سے نورگل اس کے ہاتھ سے تلوار گرا دیتا ہے، اور پھر نورگل اپنا کلارا پھینک کر اس کی تلوار اٹھا کر دونوں ہاتھوں سے اس کو دیتا ہے اور کہتا ہے چلے آ جائے بھائی، لیکن ارطغرل تلوار دوبارہ زمین میں گاڑ دیتا ہے، اور ارطغرل نورگل کے سر پر تھاپی دے کر کہتا ہے کہ نورگل ابھی یہ ہاتھ تلوار اٹھانے کے حق میں نہیں ہے، اور پھر کہتا ہے کہ چلو تیار ہو جاؤ۔ ادھر قبیلے میں دامیر اپنی دکان پر کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ بچہ طاہر آ جاتا ہے۔ دامیر کہتا ہے کہ آ گئے طاہر تم، اب تم کھڑے رہو گے یا کچھ میری مدد بھی کرو گے؟ پھر دامیر کہتا ہے کہ تم حیران ہو کہ میں کیا بنا رہا ہوں، یہ میں اپنے آقا ارطغرل کے لیے لوہے کا دستانہ بنا رہا ہوں تاکہ وہ اپنی تلوار مضبوطی سے پکڑ سکے جیسے کہ پہلے پکڑتے تھے، تاکہ وہ تمہاری امی اور بابا کے قتل کا بدلہ لے سکے اور شاہینہ کے قتل کا بھی بدلہ لے سکے۔ ادھر سردار خشنود ارطغرل سے کہتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے قبیلے میں کوئی سکون نہیں، ہمارے معاملات میں دخل اندازی بند کرو اور اس جرگے میں تمہاری کوئی جگہ نہیں، چلے جاؤ یہاں سے فوراً۔ اور ارطغرل وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ارطغرل وہاں سے عبد الرحمن کی جیل کی طرف جاتا ہے تو سپاہی روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں سردار کا سخت حکم ہے کہ آپ اندر نہیں جا سکتے، لیکن ارطغرل انہیں مار کر بے ہوش کر دیتا ہے اور اندر عبد الرحمن سے کہتا ہے کہ خام تمہیں بچانے آئے ہیں عبد الرحمن، تم تیار رہنا اور انتظار کرنا۔ عبد الرحمن کہتا ہے بھائی میری بے گناہی ثابت ہونے سے پہلے مجھے قتل نہ کرنا۔ ارطغرل کہتا ہے تم فکر نہ کرو، ہم تمہیں کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ تب ہی وہ سپاہی ہوش میں آ کر اندر آتے اور کہتے ہیں ارطغرل صاحب چلے جائیں یہاں سے۔ ارطغرل وہاں سے باہر آ کر گھوڑا تیار کر رہا ہوتا ہے تو نورگل کہتا ہے بھائی ہمیں بھی ساتھ آنے دے۔ تو ارطغرل کہتا ہے تم یہی رکو،
तुम यहीं रुको, और कहता है عبد الرحمن کو کچھ نہ ہونے دینا۔ تو وہ دونوں کہتے ہیں ہم عبد الرحمن کو کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ تب ہی وہاں علیمہ سلطان آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ارطغرل مجھے آپ کو ضروری بات بتانی ہے۔ تو ارطغرل کہتا ہے بتاؤ۔ علیمہ کہتی ہے کہ آپ کی ماں اور بھائی دونوں مایوس اور غصے میں ہیں، لیکن اس بات کا احساس کرے کہ وہ دکھی بھی ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے مجھے پتہ ہے میں ان کے خلاف نہیں ہوں، میں کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں ان کے خلاف جاؤں۔ پھر علیمہ کہتی ہے کہ وہ نورگل روشان اور آپ کو قبیلہ بدر کرنا چاہتے ہیں۔ تو دوستو آج کی ایپیسوڈ یہاں پر ختم ہوتی ہے، اور اگلی ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے۔ تو جو نئے دوست ہمارے چینل کو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے وہ ہمارے چینل ٹیکنیکل حسن کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے جانے والے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیو وہ سب سے پہلے دیکھ سکے۔ تو دوستو یہ آپ کے لیے خوشخبری کی بات ہے کہ آپ کو ارطغرل ڈرامے کے سیزن 2 کی تمام قسطیں اردو زبان میں مل گئی ہیں۔ دوستو ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔